ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم ان کو یہاں پر ایک بندہ برداشت نہیں کریں گے۔ آپ لوگ اس طرح تھوڑی خالی ہوتا ہے۔ حرمت قرآن پر جان بھی قربان گئے۔ آج ہر انسان کی زبان پہ یہ نعرہ ہے، لیکن اس نعرے کے اندر اتنا زیادہ اثر نظر نہیں آ رہا۔ ابھی سویڈن کا معاملہ ختم نہیں ہوا تھا تو کراچی شہر کے اندر ایک عورت نے قرآن کریم کی توہین کی۔ یا آپ دیکھ رکھے ہیں کہ لوگ احتجاج کر رکھے گئے، تو آئے دن یہ واقعات کیوں ہو رکھے گئے؟ اصل میں جتنی دیر تک مکمل روک تھام نہ کی جائے اتنی دیر تک یہ چیزیں ختم نہیں ہو سکتی۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید ان لوگوں نے قرآن کریم کی توہین کی ہے، بظاہر ایسا نہیں ہے۔ اصل میں ان کے پیچھے خفیہ طاقتیں ہیں۔ سویڈن کا معاملہ جو ہم نے سمجھا کہ شاید ایک فرد کا ذاتی معاملہ تھا، اور سویڈن کو ہم نے اسی لیے اندر کھینچا کہ ان کی پولیس سامنے کھڑی تھی، یہ اتنا صاف اور اتنا عام فہم نہیں تھا۔ وہ آدمی جس نے سویڈن کے اندر قرآن کریم کی توہین کی وہ ایک نامور آدمی تھا، اس کا خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ تعلق تھا، اس نے بڑی بڑی ایجنسیوں کے ساتھ کام کیا ہوا تھا۔ اس انسان نے لالچ کی خاطر اور کسی کے اشارے پہ یہ کام کیا تھا۔ تو ایسی طاقتیں جو ایسے لوگوں کو اشارے کرتی ہیں، لالچ دیتی ہیں، ان سے کام کرواتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کرنا، مسلمانوں کی توہین کرنا، کی دل آزاری کرنا۔ کیونکہ ایسے لوگ جو ایسا کام کروانا چاہتے ہیں یقیناً انہیں مسلمانوں کی تذلیل کر کے توہین کر کے خوشی ہوتی ہے۔ تو جتنی دیر تک مسلمان پراثر آواز نہیں اٹھائیں گے، تمام اداروں سے ریکویسٹ کرتے گئے کہ ہر ادارہ اس میں اپنا کردار ادا کرے، ہر آدمی اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ عوام تو جہاں تک ممکن گئے وہ احتجاج ریکارڈ کروا رکھی گئے، گلیوں کوچوں میں نکل رکھے گئے، لیکن عالمی سطح پہ آواز نہیں اٹھ رہی۔ ہماری حکومت کا موقف جس انداز سے آنا چاہیے تھا اس انداز سے نہیں آیا۔ تو ہماری فوج یہ دنیا کی ایک نامور اور اسپیشلسٹ فوج ہے، ان کا دنیا کے اندر ایک نام ہے، اور ہم نے بچپن سے جو ہی آنکھیں کھولی گئے اپنی فوج کو سلام کیا گیا، سلوٹ کیے گئے، آج بھی دل میں محبت کا پیار گئے۔ تو ہم اپنی فوج کے بڑے لوگوں سے بھی، اپنے چیف سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے گئے، آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی ضرور کرنا چاہیے۔ یقیناً ایک ملک کی طاقت ایک فوج ہوتی ہے، ایک مضبوط ترین فوج جو ہے وہ ایک مضبوط ملک کی نشانی ہوتی ہے۔ ہمیں ہر طرح آواز کو اٹھانا چاہیے، پرامن طریقے سے اٹھانا چاہیے، اور اگر کہیں پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر بات کرنی پڑے تو وہ بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان گئے، ہمارا ایمان گئے کہ جو بھی کوئی انسان قرآن کریم کی توہین کرے گا وہ مسلمان نہیں گئے، اور جو کوئی انسان اس توہین پہ خوش ہوگا وہ بھی مسلمان نہیں گئے۔ اور قرآن کریم کی توہین کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ قرآن تو اللہ کی کلام ہے۔ میں نے اپنی امانت آپ کو دی، آپ لوگوں نے اس کا کیا احترام کیا؟ آپ نے میری امانت کی کتنی حفاظت کی؟ لوگوں نے اسے پھاڑنے کی کوشش کی، لوگوں نے اس کے اوپر کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے جلانے کی کوشش کی، آپ لوگوں نے کیا کیا؟ تو پھر ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم تمام مسلمان مل کے ایسی آواز اٹھائیں، اور تمام مذاہب کے بارے میں ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ ہم کسی مذہب کی توہین کے حق میں نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ کسی بھی مذہب کی کتاب کی توہین کرو، اور مسلمانوں سے یہ بات آپ کو کبھی بھی نظر نہیں آئے گی۔ کوئی مسلمان آپ کو کسی کتاب کی توہین کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے نزدیک ہر مذہب کی اپنی کتاب محترم ہے، یہ اختیار ہے کوئی انسان جون سا مرضی مذہب اپنائے، اور پھر اسلام کے اندر تو ویسے بھی مجبوری نہیں ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، اسلام میں داخل ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جو انسان دل سے داخل ہو، مطالعہ کرے، اسے شعور آ جائے
اور شعور کے بعد جب اسلام کو قبول کرے گا تو پھر ہی اس کا ایمان قبول ہے۔ کوئی بھی انسان تلوار کے زور پہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، اس کا ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ تو پھر اگر زور زبردستی نہیں ہے تو پھر ہم کسی پہ تنقید کیوں کریں، کسی کی کتاب کی ہم توہین کیوں کریں؟ عیسائیوں کی کتاب آسمانی کتاب گئے، یہودیوں کی کتاب آسمانی کتاب گئے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی بات کریں، اس کی توہین کریں۔ ہاں یہ الگ بات گئے، ان کی کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی گئے، وہ ایک الگ ایشو ہے، وہ ایک تحقیقی مسئلہ ہے، ایک علمی مسئلہ ہے، ایسے انداز سے تو بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن کسی کی کتاب کو پھاڑ کے اس کے اوپر کھڑے ہو جانا، اس کو جلا دینا، اور یہ مہذب لوگوں کی باتیں نہیں ہیں۔ مہذب قومیں ایسا نہیں کرتی۔ ہمیں تو یہ کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ یورپ کا معاشرہ مہذب معاشرہ ہے، تو پھر آئے دن وہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کیوں بنتے ہیں؟ آئے دن مسلمانوں کی تذلیل کیوں کی جاتی ہے؟ قرآن کریم کی توہین کیوں کی جاتی ہے؟ کسی مذہب کی توہین کیوں کی جاتی ہے؟ کسی بھی مذہب کی توہین کی جائے یہ بالکل غلط ہے۔ تو خدا را تمام پراثر لوگ جہاں پہ بھی ان کی بات چل سکتی ہے انہیں اپنی بات چلانی چاہیے، بات کرنی چاہیے، احتجاج ریکارڈ کروانا چاہیے، اور ایسے انداز سے کروانا چاہیے تاکہ دنیا کے اندر یہ معاملہ ختم ہو۔ یہ لوگ جو دوسروں کے اشارے پہ دنیاوی مفادات کی خاطر ایسے کام کرتے ہیں ان کو لگام دینی چاہیے تاکہ وہ ایسی چیزوں سے باز